اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک جملہ ممکن ہے آپ نے سنا ہو یا اسے کسی کتاب میں پڑھا ہو۔ بیان ہوتا ہے العلم هو الحجاب الاکبر، کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ بعض لوگ اس جملے کو سننے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ روایات میں اور قرآن مجید میں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جبکہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ العلم حجاب الاکبر، تو یہ آیات و روایات سے متضاد ہے۔ کیا یہ جملہ کسی روایت کا حصہ ہے؟ عزیزان محترم، یہ جملہ کسی روایت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی آیات و روایات سے تضاد رکھتا ہے۔ بطور معمول علماء اخلاق، علماء علم عرفان کی کتابوں میں یا ان کی گفتگو میں آپ نے اس جملے کو سنا ہوگا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ العلم هو الحجاب الاکبر، کہ علم ہی سب سے بڑا حجاب اکبر ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یہاں اس جملے سے مراد ایسا علم ہے کہ جس میں تہذیب نفس نہیں ہے، یعنی علم کا نتیجہ تہذیب نفس نہیں ہے۔ علم عالم کے وجود میں تہذیب نفس کا باعث نہیں بن رہا، بلکہ حجاب اکبر کا باعث بن رہا ہے۔ اس جملے سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بطور معمول علم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خود نمائی کرتا ہے۔ علم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ عالم کو غرور میں، تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ عالم کو شہرت طلبی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا بعض اساتید اس بات پر تاکید کرتے تھے کہ اگر انسان نے فلسفہ پڑھنا ہے تو فلسفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے تہذیب نفس پر بھی بخوبی توجہ دینا چاہیے، اخلاقیات پر بہت توجہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ فلسفہ اس کے لیے حجاب اکبر کا کردار ادا کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، کون فقیہ ہے کہ جس کے پاس میرے جیسا علم ہو، کون مفسر ہے کہ جس کا علم میرے علم سے برابری کر سکتا ہو۔ یہ انسان کو تکبر، غرور، خود نمائی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بطور معمول یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک عالم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی شہرت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اس کا تعارف ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وہ پہچانا جائے۔ اس شہرت اور تعارف اور پہچان اور شناخت کے پیچھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شہرت کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کر سکے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو پھیلائے، اور ان تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اس عالم کی شہرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل کوئی ایک معمولی سے طالب علم کی بات نہیں سنتا ہے۔ وہ عالم جو شہرت رکھتا ہے، وہ عالم جس کے پیچھے محافظوں کا جتھا ہو، وہ عالم جس کا ایک بہت شاہانہ عالیشان قسم کا پروٹوکول ہو، وہ عالم کہ جس کی استقبال کے لیے ایک بہت لمبی قطار لگی ہو، لوگ ایسے عالم کی مجلس میں جاتے ہیں، ایسے عالم کی محفل میں بیٹھتے ہیں
ایسے عالم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قدر جو اس عالم کی شہرت ہے، اس قدر اس عالم کے پیچھے جو عوام الناس لگی ہوئی ہے اور اس کا احترام کر رہی ہے اور اس کو پروٹوکول دے رہی ہے، یقیناً بہت بڑا عالم ہے۔ لہٰذا یہ عالم اپنی اس شہرت سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ان سب چیزوں کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، وہ اپنے سامنے باقی تمام علماء کو، باقی تمام شخصیات کو حقیر سمجھے، ولو وہ علم میں، رتبے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اخلاقیات میں اس سے بڑے ہوں۔ تو اب اس صورت میں، اس دوسری کیفیت میں یہ علم حجاب اکبر کا باعث بنتا ہے۔ تو علم باعث بنتا ہے کہ ایک عالم میں غرور ایجاد ہو، ایک عالم میں یہ خواہش ایجاد ہو کہ لوگ اس کی تالیفات، اس کی کتابیں، اس کے انداز گفتگو، انداز خطابت سے متاثر ہوں اور لوگ اس سے زیادہ فیضیاب ہوں، اس کی ڈائری کی تاریخیں ہمیشہ بھری ہوں، اس کے پاس وقت نہ ہو لوگوں کو دینے کے لیے، لوگ اس سے وقت کی ڈیمانڈ کریں اور وہ کہے کہ میری ڈائری بالکل فل ہے۔ در واقع ایسے افراد کہ جو اس قدر شہرت طلبی میں آگے چلے جائیں، یعنی شہرت طلبی، مذموم شہرت طلبی، اس میں آگے چلے جائیں، تو در واقع ایسے افراد کو یہ گفتگو کرنا، مجالس پڑھنا، کلام کرنا، خطاب کرنا، یہ ان کے اندر ایک اس چیز کی شہوت ایجاد ہو جاتی ہے۔ شہوت بمعنی خواہش، جنسی خواہش نہیں بلکہ تکلم کی خواہش، گفتگو کی خواہش، خطاب کرنے کی خواہش۔ لہٰذا ایک عالم نے لوگوں کے سامنے جب گفتگو کرنا ہے، لوگوں کے سامنے جب کسی مطلب کو بیان کرنا ہے، تو اسے اپنی حقیقت سے، اپنی باطن سے اس مطلب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ مخاطب کے نفس پر اس کا اثر ہو۔ اگر زبان سے مطالب جاری ہو رہے ہوں، بہت خوبصورت جملے ترتیب دیے جا رہے ہوں، بہت خوبصورت گفتگو کی جا رہی ہو، اور یہ سب کا سب صرف انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہو، اس کا انسان کے نفس سے تعلق نہ ہو، تو ایسی تقریر کا مخاطب کے نفس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور مخاطب کی اخلاقیات اور اس کی تربیت میں کوئی کردار نہیں رکھے گا، چونکہ خود یہ عالم تہذیب نفس سے، اخلاقیات سے عاری ہے۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں گے، ایک عالم ہے، 10 عشرے لے لے گا محرم الحرام کے لیے، 8 عشرے لے لے گا محرم الحرام کے لیے، 7 عشرے، 6 عشرے۔ کس قدر ایک عالم ماہ محرم الحرام میں اس معنوی پیغام کو، اس روحانی پیغام کو جو حضرت سید الشہداء کا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچا پائے گا۔ یقینی بات ہے، ایک مجلس سے نکل کر دوسری مجلس تک پہنچنا انسان کے لیے تھکاوٹ کا باعث بنے گا۔ یہ جسم ہے اور جسم تھک جاتا ہے، اور انسان کی اگر روح بلند نہ ہو، اگر انسان تقوی اور اخلاقیات میں بہت بلند رتبے پر فائز نہ ہو، تو وہ ان 8 عشروں میں، 5 عشروں میں مجالس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ مسلمات میں سے ہے۔ لہٰذا ایسے افراد شہوت کلام میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا جس قدر زیادہ سے زیادہ یہ ریکارڈ بنانا چاہیں، یہ مجالس عزا کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقی اقدار سے منافات رکھتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ انصاریان ایران کے ایک بہت مشہور خطیب، واعظ، اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ میں اصفہان میں مجالس عزا کے لیے، تقاریر کے لیے جایا کرتا تھا، تو اصفہان ایک ایسا شہر ہے جس میں بہت اولیاء الہی اس شہر سے وابستہ رہے ہیں۔ لہٰذا میری یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں اصفہان کے قبرستانوں میں ان اولیاء الہی کی قبور کو تلاش کروں اور ان سے فیض حاصل کروں۔
اور محفل درس میں بھی متواضع ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنی محفل درس میں مجلس میں ایک نہایت ہی نورانی عالم کو مشاہدہ کیا، جس سے پہلے میں نے اپنی مجلس میں انہیں مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بہت نورانی عالم۔ مجلس کے بعد میں نے تحقیق کی کہ یہ شخصیت کون ہے۔ کہا یہ بہت ہی جلیل القدر مقدس عالم دین ہے کہ جو بہت کم پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آج آپ کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ کہا ان کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا یہ آیت اللہ ارباب رحیم کے شاگردوں میں سے ایک خاص شاگرد ہیں جنہوں نے 30 سال ارباب رحیم سے فیض حاصل کیا ہے۔ کہا اچھا، تو پھر تو اس نورانی عالم سے ملاقات کرنی چاہیے، چونکہ میں نے ارباب رحیم سے ملاقات کی تھی لیکن میں ان کے بارے میں زیادہ آشنائی نہیں رکھتا ہوں، اور خود یہ عالم بہت نورانی ہے۔ اس سے فیض حاصل کرنا، اس کی محفل میں جانا اور اس سے ارباب رحیم کے بارے میں پوچھنا، یہ واقعاً ایک درس کا باعث بنے گا۔ لہٰذا وقت لیا جاتا ہے، اس عالم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میرے استاد ارباب رحیم، میں پہلے بھی ارباب رحیم کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ مرحوم آیت اللہ جہانگیر قشقائی کے شاگردوں میں سے ہیں، مرحوم آخوند ملا کاشی کے شاگردوں میں سے ارباب رحیم کا شمار ہوتا ہے۔ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہے۔ تمام زندگی ارباب رحیم نے عمامہ نہیں پہنا، اور بہت سی حکایات، بہت سی واقعات اس شخصیت سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ نورانی عالم دین اپنے استاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے 50 سال اصفہان کی ایک مسجد میں فقہ کا، تفسیر کا، فلسفے کا، اخلاق کا اور عرفانیات کا درس دیا ہے۔ لیکن ہمارے استاد کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے مسجد کے دروازے پر ایک پردہ لگا رکھا تھا، اور جیسے ہی درس شروع ہوتا وہ حکم دیتے تھے کہ یہ پردہ نیچے کر دیا جائے۔ وجہ کیا تھی اس پردے کو نیچے کرنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ مسجد کے باہر جو افراد گزر رہے ہیں انہیں معلوم نہ ہو کہ اس مسجد میں کون درس دے رہا ہے۔ اور مسجد میں جتنے افراد بھی شریک ہوتے تھے درس میں، فرماتے تھے اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ صرف حاضرین جو اس مسجد میں موجود ہیں صرف انہیں آواز سنائی دے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شخص آواز سن کر اس بات کی طرف توجہ نہ کرے کہ ارباب رحیم یہاں درس دے رہے ہیں۔ اس قدر تواضع، اس قدر پاکیزگی، یہ ارباب رحیم جو ہیں ان کا یہ انداز اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا علم حجاب اکبر کا مصداق نہیں ہے۔ وہ افراد کہ جو شہرت طلبی کی خاطر، وہ افراد کہ جو دنیا کو اپنے گرد جمع کرنے کی خاطر ایک ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ جو اخلاقیات سے گرے ہوں، اخلاقیات ان کی اجازت نہ دیتا ہو، ان افراد کا علم حقیقت میں حجاب اکبر کا مصداق ہے۔ خداوند متعال ہمیں ہمارے نفوس کے شر سے امان دے۔ خداوند متعال ہمیں اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔